تم سے پہلے لوگوں پر بھی. یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تمہارے لیے. یہ جو تم پر روزے فرض کیے گئے یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. اس سے پہلے لوگوں پر بھی، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. روزے کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. تقوی، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا وہ کبھی بھی کسی حال میں گناہ نہیں کر سکتا. آج ہم جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو روزے کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی برکت سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور وہ تقویٰ ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا بڑا سبب بنتا ہے. کہ ایک انسان اپنے گھر میں رات کی اندھیریوں میں، تنہائی میں، گھر کے چاروں طرف کے دروازے بند، کھڑکیاں بند، لائٹ بند ہے، اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ جو چاہے گناہ کر سکتا ہے. لیکن ایسی تنہائی میں اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ چاہے مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف، تقویٰ ہے اس کے دل کے اندر. تو جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے وہ کبھی کسی حال میں گناہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ہمارے اس زمانے کے اندر دھوکے کا بہت رواج ہے. دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ روزانہ رات میں پورے بستی کا، پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا حال ہے لوگوں کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون جاری کیا، چونکہ وہ امیر تھے، خلیفہ تھے. انہوں نے ایک قانون یہ جاری کیا کہ کوئی بھی دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. اچانک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک گھر کے پاس سے ہوا. اس گھر سے کچھ باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہوگی، چلو میں قریب جا کر کے سنوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کے قریب ہوئے تو گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں اور بیٹی کے جھگڑے ہو رہے تھے، اور ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا. بیٹی نے کہا کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. تجھے معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. ماں نے کہا بیٹی اتنی رات ہو رہی ہے، کہاں عمر کو پتا چلے گا، عمر تو آرام کر رہا ہوگا، دودھ میں پانی ملا لے. اس بیٹی نے جواب دیا، ماں عمر کو پتا چلے یا نہ چلے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے میرے اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے. تو یہ تقویٰ ایسی نیک خاتون تھی اس زمانے کے اندر، آج بھی ایسی نیک خاتون ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا تقویٰ نصیب فرمائے. تو روزے کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر بیان کر دی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں پر روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو ہر مسلمان عقل مند ہو، بالغ ہو اور اس کو کوئی عذر نہ ہو. یہ چار چیزیں یاد رکھیں. مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو
اور کوئی عذر نہیں ہو اس کو، تو ان کے لیے روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو بڑا گنہگار ہوگا۔ بہت سخت وعید آئی ہے روزہ چھوڑنے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کچھ دیر میں وہ حدیث بھی سناتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ثواب ہے اس کا؟ کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں۔ آپ نے فرمایا فی الجنتی، جنت میں ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے لا يدخلہ الا الصائمون، صرف روزہ رکھنے والوں کو جنت کے اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اور وہ دروازہ پکار پکار کر کہے گا کہ آپ نے روزہ رکھا تھا، آؤ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، آؤ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ روزہ رکھنے والوں کا احساس، کتنی بڑی فضیلت کہ روزہ رکھنے کی برکت سے ایک خاص جنت کا دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے ہمیں جنت میں داخل ہونے کا شرف ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دروازے سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہو گئی روزے کی۔ اور ایک حدیث سناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، جتنے بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تہجد ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے کہ نماز پر اتنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ پہ اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اور روزے کا ثواب کل قیامت کے دن میں خود اس کو دوں گا، اللہ خود ہمیں روزے کا بدلہ دے گا، اور اللہ کتنا بدلہ دے گا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیسی فضیلت ہوگی، سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اور روزے کا بدلہ میں خود کل قیامت کے دن دینے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں اس میں ریاکاری، دکھلاوا ہوتا ہے، لیکن روزے کے اندر کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری کا سوال نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کس نے روزہ رکھا ہے، جب تک وہ اپنے زبان سے نہیں کہہ لیتا کہ ہاں میرا روزہ ہے، تب تک پتہ نہیں چلے گا۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نیت یہ ہوگی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، اگر میں مال خرچ کر رہا ہوں تو میری یہ نیت ہوگی کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، مال خرچ کرنے والا کہیں۔ لیکن جب روزہ رکھتا ہے انسان تو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا ہے۔ یہ روزے کی بڑی خاصیت ہے۔ میری پیاری ماؤں اور عزیز بہنوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزے پر ہمیں کوئی انعام نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اگر روزے پر کوئی ثواب نہیں ہوتا، روزے پر کوئی انعام نہیں ہوتا، کوئی بدلہ نہیں ہوتا، تب بھی ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری، چونکہ اللہ کا حکم ہے اور ہم پر فرض ہے تو روزہ رکھنا ہے ہمیں۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ نے روزے پر بے حساب اجر و ثواب رکھا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ اللہ کی رضا ہے، اور روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ جہاں اسلام میں فرض ہے، وہیں روزے کے بہت سارے ہمارے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہماری صحت کا بھی فائدہ ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
بڑی بڑی بیماریاں، حتیٰ کہ کینسر جیسی بڑی بیماری جس کا علاج بہت مشکل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی بڑی بیماری کا بھی حل اللہ نے روزے میں رکھا ہے، روزے کے اندر اس کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، اور اس بڑے سائنٹسٹ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز فار میڈیسن دیا گیا، اس کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا، نوبل پرائز جو دنیا کا بڑا انعام ہوتا ہے وہ اس کو دیا گیا۔ تو اس کو پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام دیا گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کینسر کا حل تلاش کر لیا، کینسر کا حل تلاش کر لیا۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے، لوگوں نے پوچھا کہ کینسر کی کیا دوا مل گئی؟ کہا دوا نہیں ملی مجھے، لیکن کینسر کا حل میں نے تلاش کر لیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ کینسر کا حل یہ ہے کہ اگر ہم بھوکے رہیں، بھوکے، اس نے جو اپنے جملے کہے کہ اگر ہم بھوکے رہیں تو ہمارے بھوکے رہنے کی وجہ سے جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے جسم کے اندر کچھ سڑے ہوئے گلے ہوئے حصے ہوتے ہیں، ہماری باڈی کو جب کھانا نہیں ملتا ہے تو وہ سڑے گلے حصے کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ ہماری باڈی کو کھانا چاہیے اور کھانا مل نہیں رہا ہے۔ یہ بہت دھیان سے سنیں گے تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ ہمارے جسم کو کھانا چاہیے اور کھانا مل نہیں رہا ہے تو ہمارے جسم کے اندر کچھ گندے مادے ہوتے ہیں، سڑے گلے ہوئے حصے ہوتے ہیں، ہمارا جسم اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر جیسی بڑی بیماری نہیں پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پوچھا گیا کہ سال میں کتنے دن بھوکے رہنے سے کینسر سے حل ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سال میں 20 سے 25 دن اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو کینسر کی بیماری کبھی نہیں ہوگی اس کو۔ تو پوچھا کہ کتنے گھنٹے بھوکے رہنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ 9 سے 10 گھنٹے سال میں اگر کوئی انسان 20 سے 25 دن بھوکا رہا تو کبھی بھی اس کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا ذات ہے کہ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں پر روزہ فرض کر دیا، اور 30 دن یا 29 دن جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور روزے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزے کی برکت سے انسان کو گناہوں سے بچنے کی ایک طاقت مل جاتی ہے روزے کی وجہ سے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود کچھ لوگ بغیر عذر کے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بغیر عذر کے۔ اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، ہمارا بچہ بھلا کام کرتا ہے، اس لیے روزے کے لیے نہیں اٹھایا۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے کچھ بچے، کل کی ہی بات ہے، تقریباً 5 سال کی ایک بچی، بلکہ اس سے بھی کم ہوگی اس کی عمر، اس کو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میرا روزہ ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ روزہ رکھ کر کے وہ بچی صبح میں 6:30 بجے مدرسے پڑھنے آ رہی ہے، اس کو ابھی صحیح سے سمجھ بھی نہیں ہے۔ تو کیسی تربیت ہوگی ماں باپ کی، کیسی فکر ہوگی ماں باپ کی۔ اور شام کی کلاس میں بھی 2 بچے بالکل کم عمر کے، ایک کی عمر شاید 6 سال ہوگی یا 5.5 سال ہوگی، بہت چھوٹے بچے، ان دونوں بچوں نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن آج بڑے بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پیٹ درد، سر درد، اور یہ بہانے وہ بہانے، یاد رکھیں یہ کوئی بہانہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ روزہ معاف نہیں ہے بغیر عذر کے۔ اس لیے اگر ہم نے جان بوجھ کر کے اگر کوئی روزہ چھوڑا ہے
تو سب سے پہلے تو اس کی قضا کر لے اور اللہ کے سامنے معافی مانگ لے۔ ایک مسئلہ سنا دوں میں آپ کو کہ اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، آپ نے نہیں چھوڑا ہوگا، آپ کے گھر کے کسی فرد نے چھوڑا ہوگا، اگر جان بوجھ کر کے کسی نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان، کہ جس نے رمضان میں ایک روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا، من غیر رخصت، بغیر کسی عذر کے، لم یقض عنہ صیام الدہر کلہ وان صام، اگر اس ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھتا رہے گا تب بھی اس ایک روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ سوچئے تو صحیح کہ ایک روزہ جان بوجھ کر میں نے چھوڑ دیا اور ایک روزے کے بدلے میں میں موت تک روزہ رکھ رہا ہوں، مسلسل روزہ رکھ رہا ہوں، تب بھی اس ایک روزے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کی جو رحمت ہے، وہ چیز ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، روزے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ اب کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں وہ تو دیکھیں، اب تو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، جو بیماری کو شفا میں بدلنے والا، جو پریشان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا اور جو کمزور کو صحت دینے والا، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جب اس کے لیے آپ روزہ رکھیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ابھی کل ہی اس درس میں آنے والی ایک بڑی عمر کی خاتون نے مجھے یہ بات بتلایا کہ الحمدللہ مجھے بڑی بڑی بیماریاں ہیں لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتی ہوں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے یہ ایمان کا تعلق ہے، ایمان بن گیا کہ روزہ رکھنے سے مجھے فائدہ ہے تو کبھی انسان روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اور جب یہ بات میرے دل میں آ گئی کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، تو پھر وہ انسان کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جان بوجھ کر کے روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ عذر ہے شریعت کی طرف سے، خاص کر کے عورتوں کے لیے، جس میں ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت کے بعد میں اس کی قضا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے کا اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث اور سنا دو روزے کے بارے میں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکے۔ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ پورا جسم ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پورا جسم ہمارا گناہوں کے سمندر میں، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ شاید مجھ سے بڑا گنہگار دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ میرے اتنے گناہوں کے باوجود بھی میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے، میرے اتنے گناہوں کے باوجود بھی میرا اللہ مجھے روزی دے رہا ہے۔ پوری رات ہم گناہوں میں گزارتے ہیں اور اللہ معاشرے میں ہمیں عزت دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے بہت نیک بندے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر اللہ پسینے کی طرح ہمارے گناہوں میں بدبو ڈالتا تو کیا ہوگا؟ کہ جیسے ایک انسان اگر غسل نہیں کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو چالو ہو جاتی، اس کے کپڑے سے بدبو آتی ہے پسینے کی، اور پڑوس میں بیٹھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے غسل نہیں کیا گیا، اس کے کپڑے گندے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کے اندر بھی بدبو ڈالتا تو ہم کیا کرتے؟ کہ ہم جھوٹ بولتے اور بدبو چالو ہو جاتی، ہم غیبت کرتے اور بدبو چالو ہو جاتی،
ہم کوئی گناہ کرتے اور اس کے اثرات لوگوں میں ظاہر ہو جاتے، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا، اور اس نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے تاکہ کسی کے سامنے میرے بندے کو ذلیل نہ ہونا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایک حدیث، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان سچی پکی توبہ کر لے گا، چونکہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اور روز میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے اصل کام جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، رمضان، اور رمضان کے معنی ہے جلنا، جل کر ختم ہو جانا۔ رمضان کے معنی جل کر ختم ہو جانا، جل جانا، جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ اس لیے ہے کہ رمضان میں ہمارے تمام گناہ جل جاتے ہیں، تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب میری مائیں اور بہنیں ذرا سوچے تو صحیح کہ اب رمضان کا کچھ عرصہ تو گزر گیا، کیا ہماری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی یا نہیں کی؟ کیا ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے سچی پکی توبہ کی یا نہیں کی؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر 4 کام پابندی کے ساتھ کرو، 4 کام، یہ 4 کام بہت پابندی کے ساتھ کرو۔ اور وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 کام، سب سے پہلا کام اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کہ ہر وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کی کثرت۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت ہو۔ کل میں نے آپ کو بتلایا کہ استغفار میں سب سے بہترین استغفار وہ کلمہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہر مسلمان کو یہ کلمہ یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ دے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرا کام استغفار کی کثرت کرو، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے جنت میں داخلے کی دعا کرو۔ تو کل میں نے آپ کو وہ دعا بھی سکھلائی، جن کو یاد ہے وہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کل مجھے کسی نے اس کا ترجمہ پوچھا، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت الفردوس میں داخل فرما، یہ اس کا مطلب۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ 3 مرتبہ جو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے جنت خود اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور چوتھی چیز کی کثرت کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور دوسرا استغفار کی کثرت کرو، اور تیسرا جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگو، یا اللہ میرا نام جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں لکھ دے، یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں داخل فرما دے، یا اللہ
میرے پاس ایسی کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اور چوتھا کام، جہنم سے اللہ کی پناہ، جہنم سے اللہ کی پناہ۔ یہ 4 کام ہمیں کثرت سے کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی میں نے ایک دعا آپ لوگوں کو کل سنائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، کہ اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم سے میری حفاظت فرما، جہنم سے مجھے آزادی نصیب فرما۔ 3 مرتبہ جو یہ دعا پڑھ لے گا، جہنم خود کہے گی کہ یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اب یہ دعا جو ہے صبح شام بیٹھ کر کے پڑھنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ گھر کا کام کرتے کرتے بھی ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے ان دعاؤں کی کثرت کریں۔ یہ 4 کام ہمیں بہت پابندی سے کرنا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، جمعہ کا خطبہ ممبر پر دیا جاتا کہ مسجدوں میں ممبر ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منظر پیش آیا؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے اور آمین کہہ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین، دوسری پر قدم رکھا تو آمین، اور تیسری پر قدم رکھا تو آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس، اور جبرائیل نے مجھے آ کر کے 3 پیغام دیے، 3 بات کہی، اور وہ 3 بات اصل میں بددعا ہے، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ پہلی بات کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے، جس کے سامنے آپ کا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ اس پر درود نہ پڑے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ حضرت جبرائیل بددعا دے رہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری بات کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑی عمر میں پائے اور وہ خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا لے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بددعا حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ نہ کر لے، اپنے گناہوں سے پاک صاف نہ ہو جائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔
اب ذرا دل میں سوچیں، کیا رمضان میں ایک مرتبہ بھی ہم روئیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر روئیں؟ اگر دعاؤں میں ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ ہم سے کہیں نہ کہیں ناراض ہے۔ یہ تو آپ کے دل کی بات ہے، کون رویا نہیں رویا کسی کو معلوم نہیں۔ کیا دعاؤں میں مجھے رونا آیا؟ اگر دعاؤں میں، ایک بڑے بزرگ گزرے وہ فرماتے ہیں کہ جب میری توبہ قبول ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے، جب میری توبہ قبول ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو کہا کہ وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا مجھے رونا آتا ہے دعاؤں میں اور میری جسم کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری توبہ قبول ہو گئی۔ ہمیں تو دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے آج تہجد پڑھی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے تہجد نہیں پڑھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پوری زندگی تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، استغفار کی کثرت کریں، توبہ کریں، اور سب سے بہترین جو توبہ کا وقت ہے وہ تہجد ہے۔ سب سے بہترین جو توبہ کا وقت ہے وہ تہجد ہے۔ پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، پورا محلہ سویا ہوا ہے، پورے گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور آپ اس وقت اٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے، ٹھنڈی رات ہے تو اس میں وضو کر کے، مصلی بچھا کر کے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے سامنے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اور اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے تہجد میں ضرور اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے کانٹیکٹ نمبر میں سے یہ ایک ایمرجنسی نمبر ہے، ایمرجنسی نمبر ہے۔ آپ اٹھ کر کے دیکھیں، آپ مانگ کر کے تو دیکھیں، اور یاد رکھیں تہجد میں نہیں اٹھنا۔ لوگ کہتے نہیں ہمیں تو نیند پوری نہیں ہوتی، ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، ہم تھکے بہت ہوتے ہیں، اس طریقے سے الگ الگ بہانے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہانے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تہجد میں نہیں اٹھنے کی توفیق ہے۔ آپ کو توفیق نہیں مل رہی اٹھنے کی، یہ تو اللہ اسی کو اٹھائے گا جس سے اللہ پیار کرتا ہوگا، جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا نا، اس کو تہجد میں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو بھی اپنا بنا لے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے ایک دعا مانگا کرو اردو میں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ یاد کر لیں یہ دعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ لوگ چاہے میرے بارے میں جو بھی کہے، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے خوش ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ یقیناً میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یعنی آپ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہو؟ کمال تو یہ ہے کہ جب اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، لیکن اللہ کہہ دے کہ تو بندہ میرا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کتنا غفور و رحیم ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے؟ وہ اپنے بندوں کو کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک شخص تھا اور کافر تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، اور وہ ایک آواز لگا رہا تھا، یا صنم یا صنم۔ صنم کہتے ہیں بت کو،
मूर्तियों को, तो वो आवाज लगा रहा था, पुकार रहा था अपने माबूद को, और गलती से उसकी जुबान से निकल गया या सनम की जगह या समद। आवाज आई लब्बैक या अब्दी, बोल मेरे बंदे तू क्या बोलता है। पूरी जिंदगी बुतों को पूछता रहा, बुतों की इबादत करता रहा, एक मर्तबा गलती से जुबान से समद अल्लाह का नाम निकल गया, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। तो वो तो माओ से भी बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है, एक मर्तबा मांग कर तो देखे। और वैसे भी फितरी तौर पर अल्लाह ने औरतों के दिलों को नरम बनाया है, इसलिए तहज्जुद की बहुत पाबंदी करने की जरूरत है। रमजान में अगर तहज्जुद नहीं पढ़ सक रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्लाह मुझसे नाराज है। तो एक बादशाह था, उस बादशाह की एक बांदी थी। पहले जमाने में गुलाम चलते थे, बांदी चलती थी। तो उस बादशाह की एक बांदी थी, वो रात में तहज्जुद में उठी, और उठने के बाद तहज्जुद पढ़ने के बाद वो दुआ कर रही थी। क्या दुआ कर रही थी? या अल्लाह, तुझे मुझसे मोहब्बत करने का वास्ता, अल्फाज देखे उसके, या अल्लाह तू जो मुझसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत का वास्ता तुझे देती हूँ। उस बांदी का बादशाह बाहर से सुन रहा था। उसने कहा तू क्या कह रही है? अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करता है, तुझे कैसे मालूम हो गया? वो जो दुआ कर रही थी कि या अल्लाह तुझे मुझसे मोहब्बत करने का वास्ता, वो बादशाह गुस्सा हो गया और उसने कहा कि ये क्या कह रही है? ऐसा बोल कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ उसका वास्ता। ये कैसे कह दिया कि तुझे मुझसे मोहब्बत करने का वास्ता? तो उस बांदी ने कहा बादशाह सलामत, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो इतनी रात में मुझे मुसल्ले पर और तुझे बिस्तर पर ना बिठाता। उसको मुझसे मोहब्बत है, वो मुझसे प्यार करता है, अल्लाह मुझे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है, इसलिए मुझे उसने तहज्जुद में उठाया और तुझे सुलाए रखा। तो ये तहज्जुद में उठना ये अल्लाह की मोहब्बत की बड़ी निशानी है। अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने मुझे तहज्जुद की तौफीक अता फरमाई। अब ये तहज्जुद की नमाज क्या चीज है? कई दिन से मुसलसल तहज्जुद की बात आ रही है, तो असल में ये तहज्जुद की नमाज रात की नमाज है। रात के आखिर हिस्से में पढ़ने की एक नमाज है जिसको तहज्जुद नफल नमाज है। किसी ने सवाल भी भेजा है, उसका जवाब भी इसमें आ जाएगा कि तहज्जुद की नमाज का कोई खास तरीका नहीं है। तहज्जुद की नमाज का कोई खास तरीका नहीं है। जैसे हम नफल नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही रात के आखिर वक्त में अगर हो सके तो आखिर वक्त में तहज्जुद पढ़ना चाहिए। बस 2 रकात नफल नमाज तहज्जुद की नियत कर ले। और तहज्जुद की नमाज के लिए कोई खास सूरत मुकर्रर नहीं है कि फला सूरत पढ़नी चाहिए, फला सूरत पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सूरत आपको याद हो, सूरह फातिहा के बाद आप पढ़ लें, और कम से कम तहज्जुद की 2 रकात नमाज, और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात भी आप पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी सहूलत हो। लेकिन कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ना है। और पढ़ने के बाद 3 मरतबा वो कलीमा जो मैंने आपको याद करवाया, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। जब पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर सोया हो और आप रात की अंधेरियों में उठ करके, आपके कमरे की लाइट भी बंद है और आप मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह के सामने जब इस तरीके से इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, तो अल्लाह को कितना प्यार आएगा और वो फौरन हमारे गुनाहों को माफ करके हमारे लिए जन्नत के फैसले लिख देगा। लेकिन शर्त है कि रमजान को ज़ाय न करें। अल्लाह के वास्ते रमजान में मोबाइल को छोड़ दे। ये मोबाइल ने रमजान भी हमारा बर्बाद कर दिया।
اگر موبائل ہے تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں اس کو چھوڑ دیں. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو، اگر اللہ کے بننا چاہتے ہیں تو، اگر اللہ سے سچا پیار ہے، سچا عشق ہے اللہ سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اللہ کے واسطے موبائل چھوڑ دیں. اس نے ہمارے ایمان کو برباد کر دیا، اس نے ہمارے روزے کو خراب کر دیا ہے، اس نے ہماری نماز خراب کر دی ہے، اس نے ہماری پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر رکھا ہے. اور آج دھیان سے سنیں، آج ہماری اولاد جو نافرمان ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا موبائل، سب سے بڑی وجہ ہمارا موبائل. میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں موبائل چلا رہا ہوں اور موبائل میں الگ الگ چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور میں موبائل دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے بچے کو کہہ رہا ہوں موبائل مت دیکھو. کیسے بچے کی تربیت ہوگی؟ وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ موبائل میں گھسا ہوا ہے، وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں موبائل میں ہی لگی ہوئی ہے، یہ کوئی بڑی چیز ہے. پھر وہ بچے موبائل کے دیوانے ہو جاتے ہیں. وہ کیوں؟ ہم گنہگاروں کی وجہ سے. وہ بچے ہمیں دیکھ کر کے سیکھ رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک کئی مرتبہ ہم موبائل میں لگے رہتے، بچے ہمارے پاس آ کر قریب سے موبائل دیکھتے تو ہم انہیں ڈانٹ کر ہٹا دیتے اور منع کرتے کہ بیٹا موبائل خراب چیز ہے. تو بچے کے دماغ میں آتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں موبائل کے اندر؟ بڑا عجیب سوال ہے نا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس گندی چیز سے محفوظ فرمائے. بہت نقصان ہو رہا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہے موبائل کی، الگ میں تنہائی میں جا کر کے بہت مجبور ہے آپ، اللہ کے واسطے بچوں کے سامنے موبائل نہ چلائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک اور دیندار بنے تو آپ اس ناپاک چیز کو، اس گندی چیز کو ہٹا دیں اس کے سامنے سے. وہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو اسے نہیں معلوم تھا کہ موبائل کیا چیز ہے. وہ بچہ جب پیدا ہوا تھا اسے نہیں معلوم کہ موبائل کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ تو آپ سے سیکھ رہا ہے، اس کی زندگی تو آپ برباد کر رہے ہیں. اسے نہیں معلوم تھا گانا کیا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا چیز ہے اندر. وہ سب تو آپ سے سیکھا کہ اس نے. آپ اس کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی جہنم آپ بنا رہے. یہ میں اس لیے درد سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں ہیں، اولاد آپ کے ہاتھوں میں بنتی اور بگڑتی ہے. ماں اگر نیک ہو جائے تو اولاد ہر حال میں نیک بنے گی، ماں اگر بگڑ جائے تو اولاد ہر حال میں بگڑے گی. ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرکزہ، بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. 9 ملین لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے. 9 ملین. اندازہ تو لگائیں، ایک انسان ہماری وجہ سے ایک نیک بات سیکھ لے، یہ بھی اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے. 9 ملین لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے ان کے ہاتھوں پر. 90 لاکھ لوگ. ایک مرتبہ گھر گئے اور جانے کے بعد گھر میں بیٹھ کر کے اپنی ماں کے سامنے کہا، ماں تجھے معلوم ہے میرے ہاتھ پر 9 ملین 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. ماں نے کہا کہ بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے. میری مائیں دھیان سے سنیں. شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا کمال تیرا نہیں، کمال میرا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ماں کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. کہا بیٹا جب تو پیدا ہوا تو بغیر وضو کے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا میں نے. جب تو پیدا ہوا تب سے لے کر کے میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، اور جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی اور دودھ پلاتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی. اسی کی برکت سے اللہ نے تجھے آج شیخ معین الدین چشتی بنا دیا.
اور آج کل کی مائیں، میں کسی بھی ماں کی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کسی بھی بہن کی تنقید نہیں مقصود ہے۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، بچہ ہمارے گود میں ہوتا ہے، ہم دودھ پلاتے رہتے ہیں اور ہماری نظر ٹی وی پر ہوتی ہے، ٹی وی کی آواز، گانے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بچہ ماں کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ ٹی وی کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ ماں کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ ٹی وی کو دیکھتا ہے۔ اب وہ بچہ کیسے عبد القادر جیلانی بنے گا، اب وہ بچہ کیسے معین الدین چشتی بنے گا، وہ بچہ تو گلی کا آوارہ لڑکا بن جائے گا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم اللہ کے سامنے زاروں قطار ہو دیں، یا اللہ ہم نے تو بہت گناہ کیا ہے، یا اللہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، یا اللہ یہ جو کچن میں ہم بنا رہے ہیں، یا اللہ آگ، یہ آگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، قبر کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ بس تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بہت اچھے استاد ہمیں ملے، جتنے بھی استاد ہمارے رہے ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے لیے بہت محنت کی۔ تو ایک استاد میرے کہتے تھے کہ کبھی کبھی گرمی کے موسم میں جب دھوپ کی گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے فرشی بہت گرم ہو جاتی ہے، اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ آپ اس پر بغیر چپل کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضرت فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ایسی فرشی پر بغیر چپل کے چڑھو، بغیر چپل کے چلو، اور جب اس کی گرمی برداشت نہ ہو تو وہیں کھڑے کھڑے کہو کہ یا اللہ یہ برداشت نہیں ہوتا، جہنم کو کون برداشت کرے گا، یا اللہ یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کیا برداشت کر پائیں گے۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لیں اور ارادہ کریں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے موبائل کو دور کرنا ہے، اور ٹی وی کے بارے میں تو آپ لوگ 2 دن پہلے سن چکے ہیں کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہے، جس کے گھر میں ٹی وی ہے، پھر سن لیں کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہے اور جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر ٹی وی رکھا ہے وہ یہ بات بھول جائے کہ اس کے گھر میں اللہ کی مدد آئے گی، اس لیے کہ اللہ کی مدد لانے والے فرشتے، رحمتیں لانے والے فرشتے، برکت لانے والے فرشتے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے گھر میں نہیں آ رہی، تو پھر آپ کے گھر میں بیماری، بلائیں، مصیبتیں، گندے اثرات اور جھگڑے اور ساری پریشانیاں آپ کے گھر میں آئیں گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص کر کے موبائل کو دور رکھیں اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اللہ سے مغفرت مانگیں، اور خاص کر کے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ روزے کو عام طور پر ہم لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، الحمدللہ شاید اس مجمع میں سبھی نے روزہ رکھا ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے نہیں بچتے۔ روزہ بھی رکھا ہے، رمضان کے روزے میں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں گانے سن رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت ہو رہی ہے۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، روزے کی حالت میں اپنے دل دماغ کی حفاظت کریں۔ میری زبان سے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، کسی کی برائی، کسی کے خلاف، کسی کے بارے میں کوئی گندی بات بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی برائی کرنا، انشاءاللہ آگے 26ویں پارے کے اندر غیبت کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پر اس کے بارے میں پورا درس ہوگا۔ تو غیبت کا گناہ یہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ایک انسان زنا کر لے
تو زنا کرنے کی گناہ سے بھی زیادہ بڑا اور سخت گناہ غیبت کرنے کا گناہ، حتیٰ کہ اور بھی سخت وعیدیں آئی ہیں، وہاں پر آپ کو سناؤں گا۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، اور انہوں نے، اور غیبت جو کہ وہ بیٹھ کر کے غیبت نہیں کرتا ہے انسان، پہلے کسی کی تعریف چالو ہوتی ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں بہت اچھا ہے، پھر بیچ میں کوئی اس کا برا ذکر کرتا ہے اور وہاں سے اس کی برائی چالو ہو جاتی ہے۔ اچانک سے کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، پہلے اس کی تعریف ہوتے رہتی ہے، اور تعریف کرتے کرتے اچانک سے کوئی ایسی بات آتی ہے اور وہاں سے پھر اس کی ایسی برائی شروع ہوتی ہے، اور یہ غیبت میں شامل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پل صراط پر فرشتے روک لیں گے آپ کو۔ میں یہ بات غیبت کے سبب میں سنانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے مجبوراً آج بولنا پڑا۔ فرشتے بولیں گے کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ نے تو دنیا میں کسی کی برائی کی ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ مجھے جاؤ پہلے اس سے معافی مانگ کے آؤ، اور جس کی برائی کی، جس کی غیبت کی، اگر وہ تم کو معاف کر دے گا تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ جنت میں نہیں جاؤ۔ اب اتنے بڑے مجمع کے اندر اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ اور مل بھی گیا تو پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اب ذرا اپنے دل میں سوچیں کہ کیا ہم نے آج تک کسی کی برائی کی ہے؟ اگر کی ہے تو معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کے بارے میں برا بھلا کہا ہے تو معافی مانگ لیں، اللہ کے لیے مانگ لیں، اللہ کے لیے کہہ دیں کہ ہاں میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ کے لیے معافی مانگ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، اور وہ بیٹھ کر کے کسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ باتیں کرتے کرتے اچانک سے غیبت شروع ہو گئی کسی کی، اور غیبت کرتے کرتے ان دونوں کی حالت ایسی ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ دونوں مر جائیں گی، ان کی جان نکل جائے گی۔ تو یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلوایا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا ہو کہ انہوں نے غیبت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا، اور اس عورت کو کہا کہ اس میں الٹی کرو۔ تو جب اس نے الٹی کرنا شروع کیا تو اس کے منہ سے خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلنے شروع ہوئے۔ آپ نے دوسری عورت کو کہا کہ تم بھی اس میں الٹی کرو۔ تو اس نے جب شروع کیا تو اس کے منہ کے اندر سے بھی خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ پورا مجمع حیران، صحابہ کا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کر دی، اور غیبت کا گناہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ روزے کی حالت میں یہ غیبت کر رہی تھی اور یہ برائی کر رہی تھی، اور اسی کی سزا اللہ نے ان کو دی کہ ان کے پیٹ کے اندر خون اور گوشت کے ٹکڑے جمع ہو گئے۔ کتنا سخت گناہ ہے، اللہ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی کے بارے میں کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، اور اس پر بہت سخت پکڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں حلال کھانا، جو کھانا آپ کے لیے جائز ہے، حلال کھانے سے تو آپ بچے رہے، لیکن جو حرام کھانا تھا، یعنی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا، اس سے تم نہیں بچے روزے کی حالت میں۔ تو کتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبت سے، چغلی سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ بعض بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنا یا چغلی کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں غیبت اور چغلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جمہور مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کے برکات اور روزے کے ثواب سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ روزہ ہو جائے گا اس کا،
لیکن روزے کی جو فضیلت اس کو ملنی چاہیے تھی وہ فضیلت اس کو نہیں ملے گی. کتنی محرومی کی چیز ہے. اس لیے روزے کی حالت میں موبائل سے بچے, روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرے, روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی درس کے لیے, اس کے ایک آیت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم پڑھا گیا, اتارا گیا, قرآن کریم نازل کیا گیا. آج 4 رمضان, آج 4تھا روزہ گیا الحمدللہ. اب ذرا دل میں سوچے کہ کیا 4 پارے ہمارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیا قرآن کے 4 پارے ہم نے پڑھ لیے؟ کچھ لوگوں نے یقیناً قرآن پڑھنا شروع کیا ہوگا, کسی کے 2 ہوئے ہوں گے, کسی کے 1 پارے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کے 2 پارے ہوئے ہیں, 3 پارے ہوئے ہیں, تو آپ رمضان میں قرآن کیسے مکمل کریں گے؟ اس لیے یہاں درس قرآن میں آنے والی ساری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم آپ اس رمضان میں 1 قرآن تو ضرور مکمل کریں. روز میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا میسج ہے. اس لیے کم سے کم روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا معمول بنائیں. رات کا وقت بھی آپ کے لیے ہے, دن کا وقت آپ کے لیے ہے, جب چاہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو روزے کا اہتمام ہو اور روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہو, نماز تراویح کی پابندی ہو, تہجد کی پابندی ہو, ہر گناہ سے بچنے کی پابندی ہو, اور ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت. میرے لیے بھی دعا کرے, ہمارے اس چھوٹے سے مدرسے کے لیے بھی دعا کرے. اس مدرسے کی کامیابی اور ترقی کی دعاؤں کی درخواست میں آپ سب سے کرتا ہوں کہ آپ جس مدرسے میں بیٹھ کر کے درس قرآن سن رہے ہیں, اس مدرسے کے لیے اپنے مخصوص دعاؤں میں جب تہجد میں آپ اٹھیں اور اٹھ کر کے اپنے لیے استغفار کریں اور اپنے لیے توبہ کریں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے, اس وقت آپ اس مدرسے کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ جب تک بچے پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. دعا تو سب کر سکتے ہیں, دعا تو سب کر سکتے ہیں. سب سے دعاؤں کی درخواست کریں, استغفار کی کثرت کریں, توبہ کریں, اللہ سے مانگیں. اور ہو سکتا ہے اگر کر سکتے ہیں تو کم سے کم 1 مرتبہ تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے زارو قطار رو کر کے دعا کرے. اور جس دن آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, سمجھ لیجئے کہ آپ کی مغفرت ہو گئی, آپ کی توبہ قبول ہو گئی. تو یہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے. دھیرے دھیرے رمضان کے آنے کا انتظار تھا, اب رمضان جانے والا ہے. 1-2 مہینے سے بات چل رہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے, 1 مہینہ باقی ہے, اتنے دن باقی ہے, اتنے گھنٹے باقی ہے. اور اب 4 روزے گئے, 5 گئے, 6 گئے, پھر ایسا ہوگا کہ 1 روزہ باقی اور وہ بھی چلا جائے گا اور رمضان گزر جائے گا. ایک بہت قیمتی بات آپ کو بتلانے جا رہا ہوں, دل کی گہرائی سے سن لیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان یہ پورے سال کا خلاصہ ہے, رمضان یہ پورے سال کا نتیجہ ہے, مقدمہ ہے. کیا مطلب؟ کہ جو نیک کام رمضان میں آپ کر لیں گے پورے سال کرنے کی توفیق ہوگی. یاد رکھیں, اگر آپ رمضان میں نماز کی پابندی کر لیں گے پورے سال نماز کی پابندی کی توفیق ہوگی. رمضان میں تہجد پڑھ لیں گے پورے سال تہجد کی توفیق ہوگی انشاءاللہ. رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں گے پورے سال قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوگی. رمضان میں گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ پورے سال گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی. اور یاد رکھیں رمضان میں جو گناہ ہم سے ہو گیا, ایک چیز میں غور کر لے آپ کہ جس شوہر بیوی کے جھگڑے رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں پورے سال جھگڑے رہتے ہیں. اس لیے تمام مستورات سے میری گزارش ہے کہ رمضان میں ہر گناہ سے بچے, ہر ایسی چیزوں سے بچے. اللہ تعالیٰ پورے سال ہماری حفاظت فرمائے.
تو رمضان میں جو کام ہم کر لیں گے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو چاہے گناہ کا کام ہو، پورے سال اس نیکی میں اور اس گناہ میں مبتلا رہیں گے. اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا معمول رہا کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے سے اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ رمضان ہمیں عطا فرما، رمضان عطا فرما، یا اللہ رمضان ہمیں عطا فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے، اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو صحابہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ 6 مہینے پہلے سے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما. اور جب رمضان آتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کی عبادت قبول فرما، ہمارے رمضان کی عبادت کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل کے کچھ سوال ہیں کسی نے بھیجے ہیں، اس کا جواب بھی آپ سن لیں. ایک سوال کا تو جواب آ گیا کہ تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے اور کون کون سی صورت تہجد کی نماز میں پڑھنی چاہیے. تو تہجد کی نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ تہجد کی نماز یہ رات کے آخر حصے میں پڑھی جاتی ہے. زیادہ بہتر ہے کہ آخر حصے میں پڑھے، ورنہ کوئی رات کے شروع حصے میں پڑھ لے تو بھی اس کو ثواب مل جائے گا. اور تہجد کی نماز میں کوئی مخصوص صورت لگانے کا کوئی خاص حکم نہیں ہے، کوئی صورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھ لیں. اور میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. دوسرا سوال جو آیا ہوا ہے کہ اگر بال اور ناخن کچرے میں یا نالے میں نہیں ڈالنا چاہیے، جیسا کہ کل کی بات میں یہ بات آئی تھی کہ بال، خاص کر کے عورتوں کے بال اور ناخن کچرے میں یا گندی جگہ پر، گٹر میں، نالے میں، ایسی جگہ پر نہیں ڈالنا چاہیے. تو کہاں پر ڈالیں؟ تو یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بال اور ناخن جسم کا حصہ ہے، اس کو دفن کرنا چاہیے مٹی کے اندر. اس کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد، یعنی بال جب گھر میں جمع ہو گئے تو اس کو کہیں پر دفن کر دیں، ناخن کو زمین میں دفن کر دیں. اور دفن کرنے کی جگہ بھی نہ ملے تو کیا کریں؟ دفن کرنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے، ایسا تو خیر بہت کم ہوگا، دفن کرنے کی جگہ مل جائے گی کھیتوں میں یا محلے میں، لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ملتی ہے تو کم سے کم اس کو پاک جگہ پر ڈالنا چاہیے. یعنی کچرے کی جگہ پر، نالیوں میں، اسی طریقے سے نالے میں، گندی جگہ پر، خاص کر کے ناپاکی والی جگہ پر تو بالکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے. یہ آخری درجے میں، پہلا درجہ تو یہی ہے، مستحب یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے. اور دفن کرنے کی اگر کوئی جگہ نہ ملے تو ایسی جگہ پر ڈالے جہاں پر کوئی گندگی اور ناپاکی نہ ہو، جہاں پر کسی انسان کے آنے جانے کا زیادہ راستہ نہ ہو. یہ زیادہ بہتر ہے. اور بھی کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بعد میں دیا جائے گا. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مقصود ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ رمضان آنے والا تھا، اب آ چکا ہے،
اے اللہ 4 روزے گزر چکے، اے اللہ آج بھی تو نے معاف نہیں کیا تو کب معاف کرے گا؟ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ رات کی اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں بہت گناہ کیے ہم نے، تیری بڑی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ گناہ کر کر کے بھول گئے، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہاں آنے والی تمام تیری نیک بندیاں جو جمع ہیں، ان سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، انہیں ایمان کامل نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، ایمان کی حقیقت اور حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان سب کے دلوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، صالحین بندوں میں شامل فرما لے، جتنی مائیں اور بہنیں جمع ہیں سب کو اپنا ولی بنا لے، سب کو اپنا ولی بنا لے، سب کو اپنا دوست بنا لے۔ اے اللہ ہماری جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روزی میں خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے، پاک دامن بنا دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، ایمان کی محبت پیدا فرما، ہر گندی عادت سے ان کی حفاظت فرما، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، محدث اور مفسر بنا۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب اپنی شایان شان عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی